جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں کیا کیا دنیا میں دیکھنے کو ملے گا یار۔ اس کو دیکھ کر نا ایک سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ کون ظالم ہے یار، یہ انتہائی کون ظالم ہے۔ کون ظالم ہے یار یہ، رونگٹے مطلب کھڑے ہو گئے میرے دیکھ کے نا مجھے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ جی قبرستان ہے اور ایک قبر، مخصوص قبر کے اوپر جو ہے نا ایک بکرے کی پوری کھال اتار کے اس کے سر کے ساتھ ظالم ہے۔ پورا بکرا جو ہے اس کے سر کے ساتھ اور پوری کھال اتار کے الٹا لٹکایا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، صحیح۔ اس کی باڈی کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، سنا ہے کہ بھرا جاتا ہے، عجیب و غریب معاملات ہیں، لیکن اس قدر بھی کوئی جا سکتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو قبر پر بھی عمل کر رہے تھے، مردے پہ جادو، مردے گھر والوں پہ سر پڑ رہا تھا۔ گھر والوں پر سب۔ اب یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کراچی کا قبرستان ہے، کراچی کا قبرستان ہے اور کلندریا قبرستان ہے، کلندریا کا قبرستان ہے۔ واہ، ہریالی تو شاہ۔ میں آپ کو سناؤں، اچھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی آیا کہ یار ایسا کون کر سکتا ہے، میں نے کہا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ اچھا تو یہ بھائی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ بھائی السلام علیکم، یہ سر محمد شاہ قبرستان انڈا، محمد شاہ قبرستان انڈا موڑ کے پاس، موڑ کے قریب ہے۔ اچانک سے یہ واقعہ پیش آیا کہ صبح کے ٹائم پہ جب گئے ہیں قبرستان تو وہاں پہ کسی نے یہ بکرا کھال اتار کے ذبح کیا ہوا پورا سالم ٹانگ کے رکھا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، کس لیے، کس مقصد کے لیے یہ نہیں پتا، لیکن قبر کے اوپر یہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بتائیں۔ پورا عمل صاحب قبر کے لیے کیا گیا ہے، کسی اور کے لیے کیا گیا ہے؟ بھائی کہیں اور بھی ٹانگ سکتا تھا، لیکن یہاں درخت ہے، مخصوص درخت اور بھی ہیں، ہاں اور اس بھی قبر ہوں میں۔ گے اسی کے ساتھ۔ اچھا ہے ایک بہت بڑا قبرستان ہے جی، انڈا موڑ کے پاس بہت بڑا قبرستان ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ دیوار جو ہے نا بالکل پیچھے آتی ہے جہاں کوئی دیکھے نا۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے آپ لا رہے ہوں گے، لٹکا رہے ہوں گے، کیسے نا۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے نا، مطلب ایک بھائی صبح پہنچے ہیں اپنے کسی پیارے کے پاس گئے ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا تو کبھی ایسا نہیں سوچا نہ دیکھا، یہاں تک کہ جیسے طریقہ ہوتا ہے ذبح کا وہ ہے، بٹ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو سر الگ کر دیتے ہیں نا، جب وہ سارا خون نکل جاتا ہے، ٹھیک، سر ساتھ ہے، اور سر کے ساتھ ہونے کے ساتھ اس کی کھال اتار لی گئی ہے، مطلب کوئی پروفیشنل کہہ لیں آپ، کبھی بھی آپ نے اس کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا لٹکا ہوا، سر کو الگ رکھ لیا جاتا ہے اس طرح سے، آسانی ہو جاتی ہے نا اس سے۔ اب آپ یہ دیکھیں یار کہ یہ سلامت ہیں جو پائے ہیں، کھر جو ہے، کھر سلامت ہے، دم بھی تھی تھوڑی سی، جی جی، صرف کھال نہیں ہے، باقی سب ہے۔ تو جس نے دیکھی، مطلب قریب میں جسے آپ نے دیکھی، ایک دو نے اور دیکھی، تو دیکھ کے ان کو نا ایک وہ ہوا کہ یار کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ انہونی دیکھی میں نے، جب دیکھنا مجھے توقع نہیں تھی کہ مثلا میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اتنا خوفناک وہ بلڈ بھی اس میں سے جو بہہ رہا ہے وہ قبر کے اوپر ہی گر رہا ہے، اور مستقل ہے اس کے اندر گوشت، اور جو انہوں نے دیکھا شاید میرے خیال سے 2-3 گھنٹے کے بعد ہی وہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس میں مکھیاں نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، بہت سے ایلیمنٹس نہیں ہیں ابھی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، پھر جانور نہیں ہے، پھر مکھی تک نہیں ہے، پھر بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی کیا شیئر کیا تھا کہ جانور تک جس چیز پر، جس گوشت پر جادو کیا گیا ہو، جس چیز پر عمل کیا گیا ہو، اس کو نہیں کھاتے، نہیں پسند کرتے، جس پر کوئی مکھی، کیڑا مکوڑا، بلی، کتا، کوے، چیل کوئی بھی نہیں ہے، یہ سالم کا سالم ہے۔ تو لگتا ہے ایسے جو تجربہ جی ہمارا رہا ہے یہ کہ جس ایسے عمل والی چیز کے اوپر نا جانور بھی رخ نہیں کرتے اس کا،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیڑا بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ابھی محلے کے میں نکلا تھا تو ہماری مطلب ایک ہیں وہ نا بہت ڈھیر ساری تقریباً کہ 1.5-2 کلو کی تقریباً جو میں نے آنکھوں میں بھابی وہ ڈال رہے تھے صدقے کا. گلی کی کونے پہ ایک کنارے پہ ڈال رہے تھے اور میں دودھ لینے جا رہا تھا 3-4 گھر چھوڑ کے. میں نے سوچا یہ تھوڑی گندگی رہے گی اور یہ کیوں ڈال رہا ہے. پھر بڑے سے میں نے منع نہیں کیا. 4-5 منٹ بعد جب میں واپس پلٹا ہوں ایک گردن نہیں تھی. مطلب وہاں خون کے نشان بھی مجھے نہیں ملے. مطلب یہ تو اتنا سالم بکرا لٹکا ہوا ہے یار. اللہ کی شان ہے. آپ من گوشت بھی اگر آپ صدقہ کریں نا وہ ختم ہو جائے گا. صدقہ سچے نیت سے کریں آپ. اب کوئی پازیٹیو کام تو نہیں ہے یہ کبھی کوئی صدقے کا طریقہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. قبرستان میں اور اس طرح کوئی مطلب کس کے لیے آپ رکھ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کوئی آپ کو پازیٹیو وجہ سمجھ آ رہی؟ نہیں یہ تو بہت زیادہ انتہائی خطرناک. میں تو سوچ رہا ہوں جو سری کرتے ہیں اس کا جادو اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے. یہ تو سالم بکرا رکھی ہے. واللہ عالم کس پہ کیا اثر پڑے گا. اللہ اس کو محفوظ رکھے. کیا جو جس نے کیا ہے اس کے پاس کیا کاری طاقتیں ہوں گی جس سے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہم نے قبروں پہ بھی دیکھے ہیں اس طرح کے معاملے. ہم نے شیئر بھی کیے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے ماموں کی قبر تھی جن کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے. وہ لنک دیجیے گا جادو ویڈیو کا. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. اور یقین ہے مجھے کئی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا کہ یار یہ کیا. اور ہمارے کراچی میں ہی صحیح علی انڈا موڑ کے پاس قبرستان کے اندر یہ ہوا. اور میری مجبوری ہے میں آپ کو اس کو اوپنلی دکھا نہیں سکتا. کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم نہیں دکھا سکتے. ہاں مطلب ایک احتیاط ہے جی اس کو ہم کبھی کراس نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ اور ٹی وی پہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے نہیں اس طرح سے کیونکہ یہ جس جگہ پہ ہے مطلب ایک قبر ہے. اس قبر کے ٹھیک اوپر جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا مطلب درخت اور بھی ہوں گے یار. یہ کون سا عمل ہے. یہ کیسا عمل ہے. بہت خطرناک جان لیوا عمل ہے. بہت جان لیوا عمل ہے یار. بہت زیادہ خطرناک. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے. اللہ ہر چیز سے محفوظ رکھنے والا ہے. بس جس کی اللہ بس جو بھی اس کا دشمن ہے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اور اللہ میں بھی گھبرا گیا ہوں کہ لوگ کتنے ظالم ہیں. اس کی کاسٹ کی دیکھ لو آپ یار. بھائی کچھ بھی نہیں 1600 روپے کلو گوشت ہے. اب اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں 15-20 کلو تو کہیں نہیں گئے نا. صحیح 30-35 ہزار روپے سے کم کا تو ہے. صحیح ٹھیک. تو اس کو آپ نے کیا کیا ہوا ہے اس کو یہ اور کوئی ایسا کر کے دیتا بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کسائی بھائی سے کہیں نا کہ ایسا کر دے. ہمارے کسائی بھائی گائے کی میں بھی ایک ہڈی نکلتی ہے جو جادو میں استعمال ہوتی ہے گائے کے گوشت میں. اور ہمارے کسائی بھائی اس کو توڑ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں میں. وہ سمجھ لیں ان کو ایک حکم ہے پیچھے سے اس فن میں اس کام میں ان کو یہ حکم لے لیں یا ان کا سمجھ لیں طریقہ ہے کہ وہ کبھی اس کو سالم نہیں دیتے نہ رہنے دیتے ہیں. وہ توڑ دیتے ہیں. کیوں جی اس کا استعمال نیگیٹو کام میں کیا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح آپ کسی کسائی بھائی کو کہو گے نا اگر کہ مجھے ایسے کر کے دے دو وہ کوئی نہیں دے گا. نہیں کرتے. واقعی نہیں کرتا. قانونی کام کوئی نہیں کرتا. بھائی زندہ لے جانا لے جاؤ. جو بنوانا ہے بنا دیں گے. یہ کبھی نہیں کریں گے وہ کہ جی اس کو سالم رہنے دینا. بھائی سر کو کیوں رکھنا ہے تم نے ساتھ. صحیح. اور الگ ہوتا ہے. الگ لو. یہ کیا تو یہ مطلب خود سے کیا جس نے بھی کیا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں 35,000 روپے تو آپ 35-40 ہی ہو گئے. اور جس بندہ نے کیا ہوگا اس کی مزدوری اور اگر وہ کالے لیں تو آلموسٹ 3-4 لاکھ کا کام اس نے کر کے دیا. وہ 2-4 ہزار روپے سے کون آئے گا. کس بندے نے اتنا پیسہ لگا کے نقصان اٹھانے کی کوشش کی ہوگی یار. اللہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ جو کہہ رہے ہیں نا جتنے پیسے لگائے اتنے بندے نے اتنا کام کیا. اس نے کیا کیا. اس نے کیا جادو. اس نے کیا اور کروایا کیا جادو جس کا ہر مذہب میں سختی سے منع. انتہائی سخت الفاظ ہیں اس کام کے لیے. صحیح. ترکی میں تو میں اکثر بتاتا ہوں کہا جاتا ہے جس نے جادو کیا اس نے رب کے کام میں مداخلت کی. صحیح. جادو کرنے والا ہمارے ہاں تو فارغ ہے نا. سے فارغ ہے. جہنم کر دیا اس نے قبر کے عذاب کھول لیا اپنے لیے آگ بھر لی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جب تعلیم نہیں تھی جب علم نہیں تھا جب ہستیاں خود ہمارے اپنے پاس نہیں پہنچی تھیں تب جی جب لوگوں کے پاس عقل علم شعور کچھ نہیں تھا تب جب وہ وقت تھا جو پیدا ہوتے ہی جو ہے نا وہ صحیح. اللہ نہ کرے.
اس وقت میں جی اس کا سہارا لیا جاتا تھا جب لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اب جب آپ کو بتا دیا، ثابت کر دیا، ہم نے 3-4 ایسے واقعات آپ کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھو ان پر کیا گیا، ان کا حال دیکھ لیں آپ، اور انہوں نے کروایا ان کا حال دیکھ لیں آپ. تو جس پر کیا اس نے وقتی تکلیف برداشت کی، وہ نوازا گیا بعد میں، لیکن جس نے کیا اور کروایا ان کا انجام دیکھا ہم نے، ان کا حشر دیکھا ہم نے. میں تو ان کو بھی یہی کہتا ہوں، ایک تو سب سے کہتا ہوں جس پر اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارا کام ہے تو معاف کر دینا. صحیح. وہ کرتے بھی ہیں لوگ، کئی آپ نے واقعات میں دیکھا بھی کہ ماشاءاللہ ان پر کرم ہو گیا. کیوں؟ یہ طریقہ سرکار مدینہ کا. صحیح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو کر رہے ہیں، اور اگر آپ حیات ہیں ابھی، اگر آپ کبھی اس معاملے میں انوالو رہے ہیں کرنے کروانے میں، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا آپ معافی تلافی کر لیں. جتنا جلدی ہو سکتا ہے، میرا یہ مشورہ سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں کہ زندگی میں ہی آپ کو کچھ دینا پڑے نا، سب کچھ دے دیں، مال سامان منانے کے لیے ان کو، لیکن منا لیں. دیکھیں رب فرماتے ہیں کہ میرا جو حکم ہے، میرا جو کام ہے نا، تم اگر نہیں کر پاتے، میرا جو فرض ہے، میں بہت رحیم ہوں، بہت مہربان ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اگر میرے بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ گڑبڑ کرو گے تو پھر میں کسی ایک کی پارٹی نہیں بن سکتا. تم بھی میرے بندے، وہ بھی میرا بندہ ہے. تو ان کا خیال کرنا حقوق العباد ہے. اگر آپ کبھی انوالو رہے ہیں یا ابھی بھی ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لیں. ہم کتابی بات نہیں کر رہے، پریکٹیکل دیکھے ہیں کہ کرنے اور کروانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، وہاں تو وہاں، یہاں کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو جتنا جلدی ہو سکے یہ سمجھ لیں، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. سوچنا کرنا بہت دور کی بات، خیال تک نہ آئے اس کا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا اس کی. اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، تو انسان کیسے سوچ رہا ہے اس کو. اور جو کر رہا ہے نا وہ اپنے اندر جھانک لے کہ تمہیں پتہ نہیں تم سے کوئی گناہ اتنا سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے تم سے یہ کام لیا جا رہا ہے. یہ بات آپ نے کی، یہ بہت کام کی بات کی. پتہ نہیں کس کی بد دعا ہے تمہیں یار، جو تم سے یہ کام کروایا گیا یا لیا گیا. تمہارے بڑوں نے خدا نہ خواستہ ایسی کیا غلطی کر دی یار جو تم اس کے اندر انوالو ہو. تو بھائی اپنے اندر جھانک لو، دنیا میں دیکھ لو، تمام مذاہب کی کتابوں میں دیکھ لو، ہر سب کو دیکھ لو کہ یہ کام نہیں ہے کرنے کے، یہ کرنا ہی نہیں ہے، وقتی ہے، ٹیمپرری. اگلے کو تکلیف پہنچی، آپ کو مزہ آ گیا، ارے بھائی اس کی تکلیف گئی، پھر صحیح علاج ہیں بندے. ہم نے تو وہ کرامتیں دیکھی ہیں جو سوچ نہیں سکتے تھے. تو تم تو گئے نا. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہے، انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.